Assalamu alaikum friends, I hope everybody is doing okay. Today my topic is going to be something not like the usual topics. Normally मैं बच्चों के बारे में, हमारी social relationships के बारे में बातें करती हूँ. आज मैंने सोचा एक ज़रा सा हट के बात करते हैं. Today we're going to talk about animal rights and animal abuse and animal जो जानवरों के साथ हमारा सलूक है in our society today. आपने देखा है हमारे माशरे में बहुत सालों से, अब हम काफ़ी साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए भी, बट ओवरऑल एक जंगली जो एक कहते हैं जंगली या जो ये सड़क पे घूमने वाले जो जानवर होते हैं, इनको हमेशा से ही बहुत मिसट्रीट किया गया है. बट विद द पासिंग ऑफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट थिंग्स आर चेंजिंग. दे आर वेरी स्लोली चेंजिंग बट दे आर चेंजिंग. अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, शऊर है, पीपल आर मोर एनलाइटन, पीपल आर मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स द बेज़बान जानवरों की तरफ. कहने का वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ डॉग्स को लेकर बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि जी डॉग्स जो होते हैं वो नापाक होते हैं, उनकी वजह से नमाज नहीं होती, या उनकी वजह से फ़रिश्ते घर में नहीं आते, या बरकत नहीं आती, बहुत सारी ऐसी बातें. आप का अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम है वो ज़रूर रहे, पाक नापाक होना ये एक अलग डिबेट है, बट आपका बिहेवियर टूवर्ड्स एन एनिमल अगर अच्छा नहीं है तो पाक और नापाक होना या अच्छा या बुरा होना तो बात ही ख़त्म हो जाती है. बिकॉज़ इवन अगर वो पाक नहीं भी है, नापाक भी है जानवर, अगर आप उसको खाना डाल रहे हैं या उसको चोट लगी है उसका ख्याल कर रहे हैं, तो ये तो एक बेसिक ह्यूमैनिटी की बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए. बिल्ली जो है वो अगेन हमारे यहाँ हमारे प्रॉफिट के पास बिल्ली थी. बिल्ली इज़ अ वेरी क्लीन एनिमल. जानवर को पालना ना पालना ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है. अगर आप एनिमल लवर हैं, आपका अमीर होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करें. इवन देन मोहब्बत की बात है, अगर किसी को किसी जानवर से उनसियत है तो वो खुद ब खुद दे वांट टू टेक केयर ऑफ़ एन एनिमल. लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो एड्रेस करने वाली बात है, वो ये है कि आप देखते हैं कि बाहर बाज़ारों में, दुकानों में बच्चे मैदानों में जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, या जो गली का कोना होता है वहाँ पे अगर बच्चे खेल रहे हैं, तो जो जानवर वहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं, बिल्ली है या कुत्ता है या गाय है, कुछ भी है, तो उनके साथ जो एक उनके साथ बुरा एटीट्यूड होता है आम पब्लिक का, पत्थर मार रहे हैं उठा के, कोई जो चीज़ हाथ में आई वो फेंक दी, आप जानवर को कचरा डाल रहे हैं खाने के लिए. चलें, कचरे की तो खैर एक अलग बात है, बिकॉज़ गाय वगैरह जो हैं वो तो छिलके और ऐसी चीज़ें उनकी खुराक ही वो होती है. बट आप मिसट्रीट जो कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे को अगर वो मिसट्रीट कर रहा है किसी एनिमल को, उसकी दुम पकड़ ली, उसको घुमा घुमा के फेंक रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले वो आयशा चुंदरीगर जो मैं एक हैं लेडी जो बहुत काम करती हैं उसमें, वो उन्होंने दिखाया कि एक किसी ने जला दिया डॉग के कान को. मतलब गधों पे जिस तरह एक गधे के ऊपर आप लाद रहे हैं, अगर आपकी वो ज़रिया आमदनी है तो फिर तो उसकी इज़्ज़त करना, उसका ख्याल करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है. बिकॉज़ यू आर यूटिलाइजिंग हिम for the means of your own income. Your livelihood depends on that animal. Just because he can't say anything vocally, आप उसके पैरों का ख्याल नहीं रख रहे, आप उसके ऊपर वज़न उतना डालें जितना उसके बर्दाश्त के अंदर हो, फिर आप उसके ऊपर से उसकी पिटाइयाँ कर रहे हैं. You're beating the hell out of the animal. Horses के साथ तो जो होता ही है, गधों के साथ ज़्यादा बुरा होता है, और जंगलियों की तरह का एटीट्यूड है. फिर एनिमल कलिंग जो यहाँ पर है, एक बड़ा एक आम सा रिवाज है कि जी कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं, जंगली कुत्ते बहुत हो गए हैं, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो DHA या जो भी CBC वाले या KMC वाले, द ईजीएस्ट वे आउट इज़ वो गन लाते हैं और वो बस राइट लेफ्ट एंड सेंटर जो जंगली कुत्ता उनको नज़र आता है, या तो उसको पॉइजन कर देते हैं या उसको गोली मार देते हैं. मैं किसी से एक दफ़ा ये बहुत सीरियसली इस बारे में बात करी थी, एंड मैंने कहा कि देखें, इतना मुश्किल नहीं है अगर गवर्नमेंट लेवल पर एक वेटनरी बजट बनाया जाए, और वेटनरी बजट के अंदर आप कुछ वेट्स को हायर कर लें जो इन एनिमल्स को स्पे और न्यूटर करने की उनको ज़िम्मेदारी दे दी जाए, और उनको चिप करा जाए कि जी
جہاں جہاں جس علاقے میں ڈاگز اور فیمیل ڈاگز ہیں یا میل ڈاگز ہیں ان کو لایا جائے اور ان کی ریپروڈکشن روکنا از دا کی ٹو دس پرابلم. جب میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی کہ میں کسی سے بات کری تھی اس بارے میں, تو جب بجٹ کی بات ہوئی تو میں نے جب ان کو بولا کہ بجٹ الاٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے کام کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں پہ کس کے پاس اس کا بجٹ ہے, یہاں پہ تو بیمار لوگوں کی دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور علاج کے لوگوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, ہر چیز کا ایک اپنا بجٹ ہے, ہر چیز کا ایک اپنا سیکشن ہے. آپ کے علاقے کے دیکھیں, ہر جانور جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے. آپ کے پورے جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر اینیملز کا اتنا بڑا پارٹ ہے بیکاز آپ کا ویسٹ ڈسپوزل کا بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر آپ ان جانوروں کو ہٹا دیں اس پورے ایکویژن میں سے, تو آپ امیجن کریں کہ جو اماؤنٹ آف کچرا دیٹ یو ول ہیو بیکاز دس all of this garbage in the form of جو پیلز ہوتے ہیں, جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب کچھ آپ کے یہ اینیملز جو اسٹرے اینیملز ہیں یہ کنزیوم کرتے ہیں. آپ امیجن کریں یہ اینیملز اگر سڑکوں پہ سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ گاربیج ڈسپوزل کا کیا ہوگا. اینڈ اگر ایسا ہے کہ جی میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہے تو جانوروں, بھائی اب جانور اگر ہیں آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں, تو آپ کیا کریں گے؟ یا یہ از دس دی آنسر کہ آپ جانوروں کو مار دیں, یا تو پھر آپ ایک مہم چلائیں اور پھر سب کو ہی مار دیں, بیکاز دیٹس یور آنسر ٹو ایوری تھنگ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ یو کین بی این اسلامک مسلم اسٹیٹ اینڈ یو آر پوائزننگ ڈاگز جو کہ بول بھی نہیں سکتے اور وہ 2 گھنٹے تک تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ کئی لوگوں نے اتنی اس کے اوپر وہ کیے, مدرس کو, اس کے پپیز, لیٹر والی ماں کو, فیمیل کو گولی مار دیتے ہیں, اس کے 8-8 9-9 بچے کبھی کہیں سے نکل رہے ہیں, کبھی کہیں سے نکل رہے ہیں. مطلب کوئی تو انسانیت نام کی چیز ہونی چاہیے نا. دس از ناٹ, اس میں کوئی اینیمل لور ہونے کی بات نہیں ہے, یہ انسانیت کی بات ہے. دس از اباؤٹ بینگ اے ہیومن بینگ. ہم یہاں پر جس علاقے میں رہتی ہوں, جب یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا تھا اس وقت ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جی گھر سے باہر, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, تو ہمارے گھر کے برابر میں ایک بڑی اسٹریٹ تھی, اس اسٹریٹ کے اوپر لوگوں نے سائیکل چلانی, جاگنگ کرنی, رننگ کرنی شروع کر دی. اب آپ اس علاقے میں پہلے کوئی نہیں ہوتا تھا, وہاں پر کوئی ویرانہ تھا, بنجر زمین تھی, کوئی وہاں پہ آتا جاتا نہیں تھا, خالی ویرانہ تھا. وہاں پر کچھ اسٹرے ڈاگز کا اپنا بسیرا تھا, وہ وہیں پہ رہتے تھے, کھاتے پیتے تھے, جو کرتے تھے وہ وہاں کونے میں ایک جگہ میں ان کا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم یہاں سے اٹھے اور ہم نے وہاں پہ رننگ اور جاگنگ شروع کر دی. اب رننگ اور جاگنگ شروع کرنے کے بعد کچھ آنٹیز اور میڈمز اور لیڈیز اور سب کو پرابلم شروع ہو گئی کہ جی وہ ہم واک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈاگز ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, اور اس ڈاگ ڈسٹربنس کے چکر میں ڈی ایچ اے والے اور سی بی سی والے, کے ایم سی والے, آئی ڈونٹ نو کون سا ادارہ تھا, آل آف دیم کیم اینڈ دے جسٹ شاٹ ڈاؤن آل دا ڈاگز, اور انہوں نے سارے کتوں کو مار دیا کہ یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگوں کو, ساری رات یہ ہاؤل کرتے ہیں, ساری رات یہ بھونکتے ہیں, تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی آپ ان کی ٹیریٹری میں گئے, آپ کو اپنی آسانی چاہیے تھی, آپ کو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی. آئی بائی نو مینز ایم بلیمنگ دا سٹیزنز فار دس ایکٹ آف وائلنس بائی دا اتھارٹیز. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ جاگنگ نہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سائیکلنگ نہ کریں. مجھے آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ ڈاگز قریب آ جائیں, وہ کسی کو کاٹ لیں, کوئی بچہ ہارم ہو سکتا ہے, کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری آلسو, کہ آپ جب نارمل اپنے گھر کی سڑک پہ واک کرنے نکلتے ہیں تو واک کرتے کرتے سڈنلی آپ کے سامنے 3-4 اس طرح کے اسٹرے ڈاگز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کا رستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر آپ ڈرتے ہیں. تو مجھے وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے, بٹ از دس دی آنسر ٹو دیٹ کہ آپ بیکاز یہ آپ کو اس طرح ہراس, میں کوئی سیو دا اسٹریز, میں بالکل آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی میں کوئی ایڈوکیٹ ہوں, اینیمل لور ہوں. آئی ایم سیئنگ دس از بیونڈ ہیومینٹی. یہ انسانیت کے نام پر ایک وہ ہے کہ بھائی آپ کوئی طریقہ سوچیں. دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف وے ان کنٹرولنگ دا کیٹ پاپولیشن, دا ڈاگ پاپولیشن, اور یہ کوئی اتنا مہنگا کام نہیں ہے. اگر ایک چھوٹی سی این جی او اپنے اس میں چیریٹی کا کام کر کے یہ کام کر سکتی ہے, تو گورنمنٹ لیول پر آپ سوچیں کتنی سہولت ہے. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ لیول پر
اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ویٹس ہائر ہو سکیں اور اس طرح کا کام ہو. آئی ہوپ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, بیکاز میں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بول رہی, میں کسی سیکشن آف سوسائٹی کو اوفینڈ کرنے کے لیے نہیں بول رہی. اگر کوئی ادارہ میری بات سے اوفینڈ ہوتا ہے, آئی ریئلی تھنک اٹس ٹائم دیٹ دے گیٹ اوفینڈیڈ بائی سچ اے کلیم کہ یہ غلط ہے. Something needs to be done on these things, and it needs to be addressed in a very serious way, because this is not the way you want to go forward, because this is just inhuman. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.